روزے دار 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ جب آپ نے ساروں نے روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، اس سے پھر آگے ہم بڑھے۔ روزہ ہر کسی نے رکھا، لیکن روزے داروں کے 3 طبقے ہیں، 3 گروہ ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شمار ان میں سے کس گروہ میں ہو رہا ہے، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو کھانے پینے اور جماعت سے رک گیا، اور روزے کا نام ہی ہے رک جانا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ رک جانا۔ کس سے؟ مین 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے کھانے سے رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ کھانے سے رک جانا۔ دوسرا پینے سے رک جانا۔ تیسرا جمع کرنے سے رک جانا۔ 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو وہ یہ 3 کام کر رہا ہے، کھا بھی نہیں رہا، صبح سے لے کر شام تک اس نے کچھ نہیں کھانا، صبح سے لے کر شام تک اس نے کچھ نہیں پینا، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، جماع نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کرے گا، یہ 3 کام وہ کرے گا۔ یہ پہلا طبقہ ہے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ دیکھنا ہے آپ میں سے کون اس میں شامل ہیں۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، جمع کرنے سے بھی رک گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے جھوٹ بولنے سے بھی رک گیا، غیبت کرنے سے بھی رک گیا، بد نگاہی کرنے سے بھی رک گیا، بد کلامی سننے سے بھی رک گیا، ہر برے کام سے وہ رک گیا۔ پہلا وہ تھا، اس نے صرف کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکا، جماعت سے روکا، باقی وہ جھوٹ بھی بولتا رہا، وہ گالیاں بھی دیتا رہا، وہ لڑائی جھگڑے بھی کرتا رہا، وہ غیبت بھی کرتا رہا، چغلی بھی کرتا رہا، یہ سارے وہ کام کرتا رہا۔ اور دوسرا وہ جو کھانے پینے سے بھی رکا اور ان چیزوں سے بھی رکا۔ اور تیسرا وہ ہے، تینوں کے پہلے نام لے دیتا ہوں پھر اس کے بعد تشریح کریں گے۔ تیسرا وہ ہے جو کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، جس کی زبان سے چغلی، غیبت، حسد کے معاملات، یہ سارے بد نگاہی، بد کلامی، ان ساروں چیزوں سے رکنے کے بعد اس کا دل اللہ کے ذکر سے 1 منٹ بھی غافل نہیں ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا ہے عام لوگوں کا روزہ، دوسرا ہے خاص لوگوں کا روزہ، تیسرا ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے ہم میں کتنے لوگ ہیں۔ اگر پہلے گروہ میں آپ شامل ہیں جو صبح سے لے کر شام تک رک گئے لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ۔ لوگو، جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس بندے نے جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانے پینے کو ترک بھی کر دیا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو گویا پتہ چلا صبح سے لے کر بندہ شام تک بھوکا رہے اور ساتھ جھوٹ بھی بولتا رہے، ساتھ غیبت بھی کرتا رہے، اور ساتھ چغلی بھی کھاتا رہے، بد نگاہی بھی کرتا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس بھوکے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا کان صائما، اذا کان احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی ایک روزے کی حالت میں ہو، فلا یرفث ولا یجہل، وہ کبھی بھی بد کلامی نہ کرے، وہ کبھی بھی گالی گلوچ نہ کرے، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے، اگر اس سے کوئی لڑائی کرے، اگر اس سے کوئی گالی دے، تو ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور فرما رہے ہیں۔ فرمایا فَلْيَقُلْ، آگے سے اسے صرف اتنا کہہ دے، انی صائم انی صائم، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ تیرا بھلا کرے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ مسلمان کا تو گویا اگر تصور کریں تو روزہ
آپ لوگوں کو صرف کھانے پینے سے نہیں روک رہا، روزہ آپ کو گالی دینے سے بھی روک رہا ہے۔ کیسے روک رہا ہے؟ گالی دینے سے۔ روزہ غیبت سے بھی روک رہا ہے، روزہ بد کلامی سے بھی روک رہا ہے، روزہ بد نگاہی سے بھی روک رہا ہے۔ حالانکہ شروع میں صرف 3 چیزیں فرمائی کہ ان سے رک جانا روزہ ہے، پھر فرمایا اگر ان سے نہیں رکنا تو ان سے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس چیز سے باز نہیں آنا تو ان سے باز آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گویا پتہ چلا ان 3 چیزوں سے باز آنے کا فائدہ تب ہوگا جب تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، جب تیری زبان سے کبھی غیبت نہ نکلے، تیری زبان کسی کے بارے میں گالی گلوچ نہ کرے۔ تو کرے کیا؟ تیسرا درجہ فرمایا ایک ہی کام کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے لوگوں جس طرح تم لوگ بازار جاتے ہو رنگ ساز کے پاس اور اپنے کپڑے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے دوپٹے رنگ ساز کے پاس جا کر اس کو رنگ کرواتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس طرح وہ رنگ ساز رنگ کرتا ہے اس طرح ایک رنگ تمہارے رب کا بھی رنگ ہے، صبغۃ اللہ تمہارے رب کا بھی رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، او لوگوں بڑے بڑے تم نے رنگ دیکھے ہوں گے لیکن جتنا حسین تمہارے رب کا رنگ ہے اور کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا بھی رنگ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا رنگ میرے بندوں پہ چڑھے، وہ کیا چاہتا ہے؟ میرا رنگ میرے بندوں پہ چڑھے، وہ رنگ چڑھانا چاہتا ہے آپ پہ، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بندے دیکھ میں نے کبھی کچھ کھایا؟ مولا نہیں، تو نہیں کھاتا۔ فرمایا میرے بندے میں نہیں کھاتا تو مہینہ ایک تو بھی نہ کھایا کر۔ بندے میں کچھ پیتا ہوں؟ مولا نہیں، تو نہیں کچھ پیتا۔ فرمایا میرے بندے تو بھی مہینہ بھر کچھ نہ پی۔ اور بندے مجھے دیکھا ہے میں نے کبھی کوئی ایسا کلام کیا ہو جو عجیب ہو؟ نہیں مولا، تو کبھی بد کلامی نہیں کرتا، تیرا تو کلام بڑا حسین ہے۔ فرمایا پورا مہینہ تو بھی صبح سے لے کر شام تک حسین کلام کیا کر، میں کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، بندے تو بھی نہ کیا کر۔ تجھے پتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، میں جاگتا ہوں، اور میرے بندے رات شام لیٹ تک تو بھی جاگا کر۔ میرے بندے تجھے پتہ ہے دنیا جب سو رہی ہوتی ہے تو میں جاگ رہا ہوتا ہوں، میرے بندے صبح تہجد کے وقت تو بھی جاگا کر۔ مولا سارے کام میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا میرا رنگ تیرے اوپر بھی چڑھ جائے گا، جب تیرے اوپر چڑھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تو میرا متقی بندہ بن جائے گا۔ یہ مہینہ کس لیے آیا؟ اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے، ہر بندے پر اللہ کا رنگ چڑھے، چینجنگ آ جائے پہلے سے بعد میں اس میں، لیکن فرق اتنا ہے رنگ چڑھتا ہے ہر کسی پہ، کسی پہ چڑھا چڑھ کے اتر گیا، کسی پہ چڑھا اور پکا چڑھ گیا، چڑھتا ہے وہ چڑھاتا ہے، لیکن کچھ پہ عارضی چڑھا، کچھ پہ کچا چڑھا اور کچھ پہ پکا چڑھ گیا۔ جن پہ پکا چڑھا جب تک سانس نہیں نکلے گا وہ رنگ کبھی اترے گا نہیں، اور جن پہ کچا چڑھا وہ دیکھ لینا رمضان گیا تو دیکھنا رنگ اتر بھی جائے گا۔ یہ ایسا رنگ ہے، کچھ پہ صرف رمضان میں چڑھا کچا چڑھا، جن پہ صرف رمضان میں چڑھا بولیں کچا چڑھا، رمضان میں چڑھا کچا چڑھا، رمضان کے بعد بھی جنہوں نے اپنی استقامت کو نہ چھوڑا سمجھو پکا چڑھ گیا۔ اور رب یہ نہیں چاہتا کہ میرا رنگ کچا چڑھے، وہ چاہتا ہے میرا رنگ پکا چڑھے۔ اور تیسرا درجہ میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب کے غلاموں، فرمایا کہ اس کا دل بھی اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔